بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن میں ہم پڑھیں گے آل اباؤٹ سورہ العصر۔ یہ قرآن کی ون آف دا بہت چھوٹی صورت ہے، اور یہ سورہ بھی ہم تبھی پڑھتے ہیں جب ہم نماز میں بہت جلدی میں ہوتے ہیں اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے کوئی لمبی صورت پڑھنے کا، تو اس ٹائم پہ ہم یہ بہت ہی چھوٹی سی سورہ کو پڑھ کے اپنی نمازوں کو فنش کرتے ہیں۔ اس کے پہلے ہم نے سورہ الکوثر بھی پڑھا تھا، اور اس کے بارے میں بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ یہ بھی جو سورہ تھی بہت ہی چھوٹی تھی، لیکن اس کا جو میننگ تھا وہ بہت ہی پاورفل تھا، اور ہم نے اس کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ نے مسکرانے پہ مجبور کر دیا تھا غم کی حالت میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بھی پہلے ہم سورہ اخلاص پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ قل هو اللہ احد، اور یہ بھی چھوٹی ترین صورتوں میں سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جو سورہ ہیں ان کی بریف انڈرسٹینڈنگ آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی، جہاں پہ آپ جا کے ان ساری سورہ کو ایک بار پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، تاکہ اگلی بار جب آپ نماز اپنی پڑھیں تو جب بھی سورہ یہ ریسائٹ کریں تو آپ کو اس کا میننگ پتہ ہو اور کیا آپ اپنے رب سے کہہ رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہو، ٹھیک ہے۔ تو چلیے اس سورہ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سورہ کے بارے میں خاص بات کیا ہے کہ یہ کسی بھی مومن کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک میسج دیا ہے سارے کے سارے انسانوں کو، نو میٹر وہ مسلمان ہیں، کافر ہیں، ہندو ہیں، مسلم ہیں، کچھ بھی ہیں۔ اس میں ایک میسج اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ساری کی ساری انسانیت کو، تو اسی لیے یہ جو سورہ ہے یہ اور امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ ایسا کون سا میسج ہے اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے لوگوں کو دیا ہے انسان کہہ کے، ٹھیک ہے۔ چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے والعصر، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے عصر کے وقت کی۔ یہاں پہ علماء اس کے کئی سارے معنی بیان کرتے ہیں، جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ایک ٹائم ہے جس کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں، یا پھر یہ ایک زمانے کی بات ہو رہی ہے جس کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ عصر ہی کیوں لیا گیا، عصر ورڈ ہی یہاں پہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ عصر کا ٹائم کیونکہ ایسا ٹائم ہوتا ہے جب آپ اپنے دن بھر کے کام کو وائنڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں، اور عصر کا ٹائم بہت ہی تھوڑے دیر کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ عصر کے بعد بس ترنت مغرب اسٹارٹ ہو جاتی ہے نا۔ تو عصر کے ٹائم یوزولی کیا ہوتا ہے، لوگ آفس سے تھکے ہارے آئے ہوتے ہیں، یا پھر صبح سے ایک تھکان بھرا دن ان کا بیتا ہوتا ہے، اور عصر کے ٹائم یوزولی انسان کے اندر تھوڑی سی کاہلی آنے لگتی ہے اور وہ لیزی ہونے لگتا ہے، اور اس کی باڈی جو ہے وہ تھوڑا سا ریسٹ مانگنے لگتی ہے۔ تو اس ٹائم پہ اب اذان ہو گئی تو نماز پڑھنا ایک ٹاسک ہو جاتا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرو، اسپیشلی درمیانی نماز کی۔ درمیانی نماز کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی 5 نمازیں ہوتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، تو درمیانی نماز کا مطلب ہو گیا عصر کی نماز کا۔ تو عصر کی نماز کی جو فضیلت ہے وہ آپ کو قرآن شریف میں کئی جگہ مل جائے گی، تو اسی لیے یہ ٹائم بہت زیادہ امپورٹنٹ مانا جاتا ہے۔ اور عصر کی نماز یوزولی لوگ مس کر دیتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ چلو بیت رہا ہے ٹائم، لوگ ٹریول کر رہے ہیں، لوگ تھکے ہوئے ہیں، تو پھر مغرب میں جوڑ کے پڑھ لیں گے، تو اسی لیے عصر کی ایک خاص امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے عصر کی۔ اب عصر صرف عصر کوئی نہیں کہیں گے، یعنی کہ عصر کے وقت کوئی نہیں کہیں گے، بلکہ ایک زمانے کی قسم ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ٹائم ہوتا ہے جو عصر اور مغرب کے بیچ کا وقت ہے اس کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ بھی چیز یہ سگنیفائی کرتا ہے کہ عصر سے لے کے مغرب میں کیونکہ بہت ہی کم ٹائم ہوتا ہے، تو یہ ایک طرح کا انڈیکیشن ہے کہ تمہارے پاس صرف اتنا ہی ٹائم ہے پیدا ہونے سے لے کے آخرت تک، ٹھیک ہے۔ مطلب تم جب پیدا ہوتے ہو تو تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں بہت زیادہ بھی ٹائم ملے گا، 60 سال، 70 سال، 80 سال کا، لیکن وہ اس قدر ایک جھپکی میں بیتتا ہے، کیونکہ جب انسان اپنے ڈیتھ بیڈ پہ ہوتا ہے، جب وہ مرنے کی حالت پہ پہنچ جاتا ہے، تو اس ٹائم پہ اس کی پوری لائف ایک فلیش بیک کی طرح اس کے سامنے سے گزر جاتی ہے کہ میں نے اتنے سال کہاں بتائے، کیا کیے، کچھ نہیں پتا ہوتا ہے۔ تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اور سگنیفائی کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس بہت ہی کم ٹائم ہے کچھ نیکیاں کمانے کا، یا اپنے لیے کوئی اچھے اعمال لے جانے کے لیے، یا جنت کمانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے عصر کی ایک امپورٹنس ہے، عصر ہمارے لیے بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بہت جگہ الگ الگ طریقوں کی قسمیں کھائی ہیں، جیسے کہ والعصر ہو گیا، اس کے علاوہ والتین والزیتون، زیتون کی انہوں نے قسم کھائی ہے۔ تو جن چیزوں کی قسم اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں یا کھا لیتے ہیں، تو پھر وہ جو ورڈ ہے یا وہ جو چیز ہے وہ ہماری شریعت میں بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا یہاں پہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی والعصر۔ اب دیکھیے اگر کوئی انسان قسم کھائے کہ میں قسم کھاتا ہوں کی، اب اگر اس نے آگے اپنی بات نہیں پوری کی تو اس کا جملہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، کس بات پہ آپ قسم کھا رہے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے دوسری آیت میں بتا دیا کہ کس چیز کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو اگر انسان قسم کھائے تو پھر بھی
قسم ویسے بھی نہیں کھانا چاہیے، بہت یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر انسان قسم کھائے یا قسم اٹھائے تو اس کی باتوں میں ایک پاور آ جاتی ہے، ایک دم آ جاتا ہے کہ اچھا یہ قسم کھا کے کوئی بات کہہ رہا ہے تو وہ صحیح ہوگی، ٹھیک ہے. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بات پہ قسم کھائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بات 100% سچ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر قسم نہیں بھی کھائیں گے تو بھی ان کی بات صحیح ہے، یقیناً صحیح ہے. لیکن اگر وہ کسی بات پہ قسم اٹھا رہے ہیں تو اس کا مطلب اس بات میں پھر تاکید آ جاتی ہے، وہ ڈیفینیٹلی 1000% بالکل صحیح بات وہ کہہ رہے ہیں. اور اس میں ہمیں مطلب ایک طرح سے دھیان دلانے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں کہ میں قسم کھا کے یہ چیز کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قسم کھانے کے بعد، بے شک الانسان تمام کے تمام انسان لفی خسر خسارے میں ہیں. مطلب کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا قسم اٹھانے کے بعد کہ میں قسم کھاتا ہوں العصر کی کہ بے شک سارے انسان جو ہیں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں، مطلب کہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خطاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں مومن نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا، ایمان لانے والے نہیں کہا، تمام کے تمام انسانوں کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے. اس میں سارے لوگ شامل ہیں، نو میٹر وہ مومن ہیں یا پھر نہیں ہے، ٹھیک ہے. کافر مسلمان سارے لوگ اس میں شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سارے کے سارے انسان جو ہیں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں، یعنی کہ وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں. اب یہاں پہ یہ آیت یہیں پہ اگر پوری ہو جاتی تو اس کا کیا مطلب تھا کہ سارے لوگ پھر خسارہ پانے والوں میں سے ہیں، سارے کے سارے لوگ دنیا میں جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. لیکن پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک خوب دلائی ہے کہ اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایکسیپٹ. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ 4 کوالٹیز بیان کریں گے کہ جس انسان کے اندر یہ 4 کوالٹیز ہوگی صرف وہی کامیاب ہے، باقی سارے کے سارے انسان جو ہیں وہ خسارہ اٹھانے والا. تو جیسے انسانوں کے من میں ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم بیئر منیمم کتنا کریں کہ ہم جو ہے اپنے دین میں کامیاب ہو سکیں، تو وہ بیئر منیمم آپ کو اس سورہ میں مل جائے گا کہ آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے جس سے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں اور اپنے لیے کم سے کم کچھ جگہ بنا سکیں اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے اپنا نام جو ہے وہ ہٹا سکیں، ٹھیک ہے. تو اب وہ کون لوگ ہیں، ان کی 4 کوالٹیز کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ اگلی آیت میں بیان کی ہے. اللہ یہ کہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں. یہ پہلی کنڈیشن ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے. اب کس پر ایمان لے آئے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ہم نے یہ چیز پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے، اور اگر کوئی اس کو سمجھنا چاہتا ہے تو میں اس کو لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گی، کیونکہ یہ سورہ البقرہ کی آخری کی 2 آیت ہیں جو کہ جس میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کس کس چیزوں پہ ایمان لے آتے ہیں. اس میں ہم کہتے ہیں کہ ایمان لے آئے ہم اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، اور جو رسول بھیجے گئے ان کی طرف سے ان کے اوپر، ٹھیک ہے. ہر چیز کے اوپر ہم ایمان لے آتے ہیں، نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بلکہ جو اور پیچھے کے پروفٹ ہیں، یعنی کہ جو عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، جتنے بھی نبی اور رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں سب کے اوپر ہمارا پختہ ایمان ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری، نہ صرف قرآن شریف بلکہ جو توراہ، انجیل اور زبور نازل ہوئی ہے اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ بالکل حق کتابیں تھیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھیں. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں ان کے اندر تحریف کر دی گئی اور ان کے اندر چیزوں کو بدل دیا گیا تھا، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ ہم اور کس چیز پہ ایمان لاتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیب کی خبریں بتائی ہیں، کیونکہ ہم یہ چیز پہلے ہی ورق میں پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ کے، جہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اور کون ہے متقی لوگ؟ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اور وہ لوگ کس پہ ایمان لاتے ہیں؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ قرآن پہ. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو لوگ جو آپ سے پہلے نازل ہو چکا اس پر ایمان لاتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ سب یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں ہمیں بتائی ہیں، جیسے کہ فرشتے ہو گئے، جہنم، جنت، اور اس کے علاوہ جو برزخ کی زندگی ہے یا جن ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں بتایا ہے غیب کی خبروں میں سے اس پر ہمارا پورا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے بالکل حق کہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سبھی لوگ فرسٹ کرائٹیریا میں آتے ہیں جو کہ ایمان لاتے ہیں سب سے پہلے کہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. پھر اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو اس کائنات کا نظام سنبھال رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. پھر ان کے کچھ اور نبی اور رسول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں آئی ہیں. ہمارا ہر چیز پہ ایمان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو پہلی کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ یہ مطلب وہ لوگ اس لسٹ سے باہر ہیں، خسارے پانے والوں کی لسٹ سے. فرسٹ کنڈیشن ہے جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، ٹھیک ہے. اب سیکنڈ کنڈیشن کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں. یعنی کہ ایمان کی شرط کیا ہے کہ آپ ایمان لا کے صرف بیٹھ نہیں جائیں گے کہ ہاں کوئی کہہ دے کہ ہاں میں نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہے.
اب وہ نماز نہیں پڑھ رہا, اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں مان رہا, زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے, روزے نہیں رکھ رہا ہے, تو اس کا یہ جو ایمان ہے وہ بالکل کھوکھلا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ایمان لائیں گے اللہ تعالیٰ کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کے اوپر, تو ہو نہیں سکتا کہ پھر آپ کا دل آمادہ نہ ہو اس بات پر کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہ مانیں. ٹھیک ہے, اگر آپ جنت جہنم کو مانتے ہیں, قیامت کے دن کو مانتے ہیں, تو پھر آپ کا جو دل ہے وہ ڈیفینیٹلی نیک اعمال کی طرف مائل ہوگا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے برے کام کیے یا آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں مانا تو آخرت میں آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے, یا پھر فاسق ہو جائیں گے, یا پھر کافر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو نیک اعمال بھی ضروری ہے ایمان کے ساتھ ساتھ. یہ نہیں کہ صرف آپ ایمان لا کے بیٹھے رہیں. اگر کوئی دل کے اندر ایمان لائے گا تو اس کا ایکشن بتائے گا کہ اس کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری نیت خالص ہے, ہمارے ایکشن سے جج نہ کرو کہ میرے دل میں ایمان ہے کہ نہیں, اور بھلے میں نماز نہیں پڑھتا لیکن ایسا نہیں کہ میں اللہ کو نہیں مانتا. تو یہ سب باتیں جو ہیں وہ بالکل کھوکھلی ہیں اور ان کا کوئی بھی ویٹیج بالکل نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ کے دل میں ایمان ہے تو وہ آپ کے ظاہر میں ڈیفینیٹلی دکھائی دے گا. جو 4 لوگ آپ کے آس پاس ہوں گے ان کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اللہ والے ہیں اور آپ کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہے. تو ہو نہیں سکتا کہ کسی کے دل میں ایمان ہو اور پھر اس کے اعمال نہ بدلیں, یا جو اس کے اعمال ہیں وہ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ اس کے دل میں ایمان ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ, وہ ایمان لا کے چپ چاپ بیٹھے نہیں رہتے ہیں, جھوٹا ایمان نہیں لے کے آتے. اگر وہ سچا ایمان لاتے ہیں تو پھر وہ نیک اعمال کرتے ہیں, جو میں نے حکم دیا ہے ان کو وہ فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر 3rd کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. اب یہ والی جو لائن ہے اس کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یوزولی ہمارے معاشرے میں یہ ایک تھاٹ پایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی اچھا مسلمان بن بھی گیا تو وہ کیا کرتا ہے, ایمان لے آیا, ٹھیک ہے فرسٹ کنڈیشن فلفل ہو گئی. سیکنڈ, وہ نیک اعمال بھی چلو کر لیا, اس نے نمازیں پڑھی, روزے رکھے, ٹھیک ہے یہ سب بھی کر لیا, لیکن وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ مطلب حق کی تلقین کرتے ہیں. یعنی کہ ان کو جو پتہ ہے حق کے معاملے میں, یعنی کہ جو ان کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں, اس کو وہ پھیلاتے ہیں یا دوسروں تک پہنچاتے ہیں. یہ 3rd کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. یہاں پہ ہمارے یہاں کیا چیز ہے کہ ٹھیک ہے ہم ایمان لے آئے, لیکن یہ سب کام پریچنگ کا کام اور اسلام کو پھیلانے کا کام تو صرف مولانا اور علماء لوگوں کا ہے, ہم لوگ کا تھوڑی نہ ہے. ہم لوگ اپنے تک اپنا جو علم ہے اس کو سمیٹ کے رکھتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کنڈیشن رکھی ہے کہ آپ کو حق کی تلقین کرنی ہوگی اگر آپ اس لسٹ میں نہیں ہونا چاہتے جو کہ خسارہ اٹھائیں گے. ٹھیک ہے, تو مینڈیٹری ہے ہر مسلمان کے اوپر کہ وہ حق کی تلقین کرے, یعنی کہ جو اس کو پتہ ہے وہ چاہے ایک لائن کیوں نہ ہو, ایک ورڈ کیوں نہ ہو, ایک سینٹنس کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اس کو آگے پہنچانا ہے, کسی نہ کسی سے ضرور شیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو لائن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ ہمارے یہاں پہ سب سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہمیں شیطان نے بہکا کے رکھا ہوا ہے کہ صرف آپ ایمان لے آئیے, نیک اعمال کریے, اور اس کے بعد اللہ مالک ہے, آپ کو جو ہے جنتیں نصیب ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان کا کرائٹیریا یہ بتایا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, وہ حق کی تلقین کرتے ہیں. جو انہیں پتہ ہے وہ اپنے بچوں تک پہنچاتے ہیں, نہ صرف اپنے بچوں تک بلکہ ان کے جو فیملی سرکلز ہیں, فرینڈ سرکلز ہیں, سب تک, جہاں تک ان کی وسعت ہے وہاں تک پہنچاتے ہیں. کیونکہ دیکھیے یہ جو ایک ایگزام ہے ہمارا, جو ہم ٹرائل اور ٹیسٹ کے لیے دنیا میں آئے ہیں, صرف یہ اکلوتا ایسا پیپر ہے جہاں پہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کتنے کامیاب ہوئے, صرف اور صرف یہاں پہ آپ کی کوشش کو جج کیا جائے گا. اور کوئی انسان ہے اگر اس نے پوری زندگی کوشش کی, جیسے کہ نوح علیہ السلام نے بہت سال تک کوشش کی تھی کہ جو میری امت ہے یہ ٹھیک ہو جائے, لیکن اس میں سے ہارڈلی کچھ لوگ ہی تھے جو کہ ایمان لے آئے تھے پھر, اور بعد میں ساری کی ساری قوم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ صرف اکلوتا ایسا پیپر ہے جہاں پہ صرف آپ کی کوشش دیکھی جائے گی. اب نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہا, کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے نوح علیہ السلام نے پوری کوشش کی اپنی وسعت کے مطابق جتنا وہ کر سکتے تھے, لیکن اگر لاسٹ میں صرف چند لوگ ہی اس پوری قوم سے ایمان لے آئے تو ان کی غلطی نہیں ہے. تو نوح علیہ السلام اس ٹیسٹ میں ڈیفینیٹلی پاس ہوئے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ہمارے اوپر بھی ہے کہ اگر ہم سپوز اپنے گھر میں 10 لوگوں کو بھی یہ بات بتاتے ہیں, ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی ایک بھی آپ کی بات نہ سنے یا ایک کوئی سنے, تو اللہ تعالیٰ صرف آپ کی کوشش دیکھیں گے کہ آپ نے کس لیول تک جا کے کوشش کی کسی کو بتانے کی یہ بات. باقی اس کا معاملہ ہے پھر, جو آپ کی بات نہیں سن رہا یا سن کے انسنا کر رہا ہے, اس کا معاملہ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, آپ اس چیز سے بری ہو جائیں گے کہ آپ نے حق کی تلقین نہیں کری. ٹھیک ہے, تو اسی لیے آپ کو جو بھی کچھ معلوم ہے اپنے دین کے بارے میں اور اپنی شریعت کے بارے میں, یا کوئی بھی نالج ہے آپ کو, کوئی حدیث پتہ ہے, تو اس کو آگے فارورڈ کرنے کی ہمیشہ کوشش کیا کریے. تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ یعنی وہ حق کی تلقین کرتے ہیں. اور لاسٹ کنڈیشن ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اور وہ صبر سے کام لیتے ہیں. اب یہاں پہ صبر کا نام کیوں لیا گیا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ اسلام کو پریچ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی, بہت سارے لوگ آپ کو ہو سکتا ہے ایسی باتیں بولیں جو آپ کو پسند نہ آئیں, تو وہاں پہ آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ
یعنی کہ ہم ضرور آزمائیں گے لوگوں کو تھوڑے میں سے، من الخوفی والجوعی، خوف سے، بھوک سے، ونقص اور نقصان سے، کس کے نقصان سے؟ فی الاموال والانفس، مال اور جان کے نقصان سے، والثمراتی اور پھلوں سے، وبشر الصابرین اور صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دیجیے. ٹھیک ہے. اور کون ہے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جنہیں پہنچتی ہے جب کوئی مصیبت، قالو تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو جب آپ حق کو پریچ کریں گے تو اس ٹائم پہ بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو آپ کو پسند نہیں آئیں گی، یا بہت سارے ایسے ریئیکشنس مل سکتے ہیں آپ کو جو آپ کو پسند نہیں آئیں گے، تو اس ٹائم پہ آپ کو صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 4 اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا بتایا ہے ان سبھی لوگوں کے لیے جو خسارہ پانے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عصر کی قسم کھائی. عصر کا ٹائم کیوں امپورٹنٹ ہے اس کی بات ہم نے کر لی ہے، کیونکہ یہ بہت ہی تھوڑا ٹائم ہوتا ہے اور یہ بہت پریشیس ٹائم ہوتا ہے پورے دن کا، جب آپ پورے دن کے کام وائنڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس ٹائم پہ ایسا نہ ہو کہ آپ کام میں بزی ہونے کے چکر میں اپنی عصر کی نماز بھول جائیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ اپنی عصر کی نماز کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ان الانسان فی خسر، تمام کے تمام انسان، سارے لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے انسان کا مطلب ہے جو نان مسلم ہے وہ تو خسارہ اٹھائیں گے ہی، لیکن وہ سارے مسلمس بھی خسارہ اٹھائیں گے جن کے اندر یہ 4 کنڈیشنز موجود نہیں ہیں. یہ بیئر منیمم ہے، اس سے کم کچھ بھی آپ کر کے جائیں گے تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اتنا تو ہر مسلمان کو کرنا ہی پڑے گا اگر وہ اس دن نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتا تو. ٹھیک ہے. پھر اب کیا کیا کنڈیشن بتائی؟ اللہ، ایکسیپٹ کی، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں. کن چیزوں پر؟ اس کی بات ہم نے کر لی کہ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، جنات، جن، جو بھی غیب کی خبریں ہیں، جو کتابیں نازل کی گئیں، ہر چیز پہ جو ایمان لے آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو. وعملوا الصالحات، اور پھر وہ ایمان لا کے صرف بیٹھ نہیں جاتے بلکہ نیک اعمال کرتے ہیں اور نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں. بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس چیز کی تاکید کی ہے کہ نیکیوں میں سبقت لے جائیے. دیکھیے جو کمپٹیشن ہے وہ اچھا نہیں مانا جاتا، کیونکہ کمپٹیشن میں حسد ہوتی ہے یوزولی، لیکن اگر آپ نیکی کے معاملے میں کسی سے کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے اگر فجر پڑھی ہے تو ٹھیک ہے میں فجر کے پہلے تھوڑا اٹھ کے میں تہجد بھی پڑھوں گا، تو ایسا کمپٹیشن جو ہے اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا ہوا ہے اور اس کو ایک پازیٹیو اور ہیلدی ایٹیٹیوڈ سے دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو نیک اعمال کرنے چاہیے. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن شریف میں کہا کہ نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، مطلب دوڑو نیکیوں کی طرف، ایک دوسرے سے کمپیٹ کرو نیکیوں کے معاملے میں. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ تھے، وہ بہت ہی زیادہ کمپیٹ کرتے تھے اپنے نیکیوں میں، اور ایک بار ایسا کوئی موقع آتا ہے جہاں پہ جنگ کا کچھ ماحول رہتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان سے کہتے ہیں کہ تم جو کچھ بھی دے سکتے ہو یا صدقہ کر سکتے ہو تمہیں کر دینا چاہیے. تو ان میں سے ایک صحابی جو ہیں وہ آدھا گھر اپنا، مطلب گھر کے آدھے سامان وہ لے آتے ہیں صدقہ کرنے کے لیے. جیسے کہ اگر ان کے پاس 2 برتن ہیں تو 1 برتن لے کے آ گئے، 2 چٹائی ہے تو 1 چٹائی لے کے آ گئے. تو اسی طرح وہ آدھا سامان لے کے آتے ہیں اور وہ پورے یقین کے ساتھ لے کے آتے ہیں کہ آج جو دوسرے والے صحابی ہیں وہ تو مجھ سے ہار ہی جائیں گے. اور وہ جب دوسرے والے صحابی کو دیکھتے ہیں تو وہ پورا کا پورا گھر ہی لے کے چلے آتے ہیں، کچھ نہیں چھوڑتے اپنے گھر میں صدقہ کرنے کے معاملے میں. تو اس کو کہتے ہیں کمپٹیشن. ٹھیک ہے. پھر 3rd کنڈیشن کیا رکھی کہ وتواصوا بالحق، ہمیں حق کی تلقین کرنی ہے. نو میٹر واٹ، کسی نہ کسی تک آپ کو اپنی نالج پہنچانی ہے، یہ آپ کے اوپر مینڈیٹری ہے. یہ صرف ہمارے یہاں پہ جو علماء اور مولانا اور جو عالم لوگ بیٹھے ہیں ان کا کام نہیں ہے، ہر مسلمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہوا ہے. اور پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ تم بہترین امت ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور تمہارا کام کیا ہے کہ تم نیکیوں کی تلقین کرو اور لوگوں کو برائی سے روکو. ٹھیک ہے. وتواصوا بالصبر، اور پھر تمہیں صبر سے کام لینا ہے کیونکہ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. تو آئی ہوپ کہ یہ سورہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. ویسے تو ہم اس کو بہت بار ریسائٹ کرتے ہیں نماز میں، لیکن اس کا جو مطلب ہے یا جو اس کا کرکس ہے، مفہوم ہے، وہ آج انشاءاللہ ہمیں سمجھ میں آیا ہے. تو جو بھی سورہ ہے اس کی میننگ جب آپ سمجھ کے پھر نماز اپنی پڑھیں گے تو پھر آپ کا جو لیول ہوگا خشوع اور خضوع کا نماز کے اندر وہ ایک دم ڈفرینٹ ہوگا. اور اس کے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے نماز کا پورا ترجمہ سیکھا تھا، وہ بھی اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ میرے چینل پہ موجود ہے. اچھا، اس کے علاوہ مجھے یہ بھی کہنا تھا کہ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے، کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے تو وہ کامنٹس میں جا کے پوچھ سکتے ہیں. میں پوری کوشش کروں گی اپنی وسعت کے مطابق کہ میں آپ کو آنسر کر سکوں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے، سننے اور پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں ایمان کو مضبوطی سے راسخ کرے، جس سے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے والوں میں سے شامل ہو جائیں. تو آپ سب نے یہاں پہ جتنا ٹائم دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو جزائے خیر عطا کرے دونوں جہانوں میں. میری دعا ہے آپ سب کے لیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.